السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک سچی خوفناک اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ آصف بھائی ہمارے ایک دیرینہ دوست ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں اور ہماری طرح سیر و سیاحت کے شوقین بھی ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے تو ہمارے ساتھ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہاڑی وادیوں میں گھومنے نکل جاتے ہیں۔ چند سال پہلے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مری گئے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں لیکن ابھی برف باری کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح کے وقت اپنی گاڑی میں گھر سے نکلے اور ارادہ یہی تھا کہ گلیات میں دن گزار کر اور رات کو مال روڈ کی چاکلیٹ کافی پی کر اسلام آباد واپس آ جائیں گے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور وہ چونکہ مری کا ہی رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کی سڑکوں کے ہر موڑ اور پہاڑوں کے سارے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھا۔ گاڑی فراٹے برتی بلندیوں کی طرف رواں تھی اور موسم بھی اچھا تھا، اس لیے سب اس سفر سے لطف لے رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق دن بھر تو وہ مری اور گلیات میں مختلف مقامات پر گھومتے رہے اور پھر شام کے وقت مال روڈ پر پہنچ گئے۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور خنکی بڑھ گئی، مگر مال روڈ کی رونق، روشنی اور رنگا رنگی نے اس بھیگے موسم کو بھی پر لطف اور یادگار بنا دیا۔ چھوٹی موٹی خریداری، کھانا کھانے اور پھر کافی پینے میں خاصی رات ہو گئی۔ جب یہ لوگ مری سے اسلام آباد واپسی کے لیے نکلے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ مال روڈ سے باہر نکل کر سنی بینک موڑ سے ہوتے ہوئے یہ جیکا گلی پہنچے اور وہاں سے لوور ٹوپا اور مسیاڑی تک جنگل روڈ سے گزر کر مری ایکسپریس وے کی نئی ڈبل روڈ پر آئے تو پرسکون ہو گئے۔ اس وقت تک بارش خاصی تیز ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اب اسلام آباد کا سفر اس شاندار ہائی وے پر تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بارش کی بوچھاڑ ونڈ سکرین کو دھندلا رہی تھی، مگر گاڑی کے وائپر ان آبی حملوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے۔ باہر ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑی کے شیشے اندر سے دھند آلود ہونے لگے تو ڈرائیور نے کار ہیٹر آن کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی میں گرم ہوا سرسرانے لگی، جس نے نہ صرف جسموں کو آسودگی بخشی بلکہ ونڈ سکرین پر سے بخارات بھی غائب کر دیے۔ اب ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں سڑک دور تک نظر آ رہی تھی۔ زمین پر کوڑے کی طرح برسنے والی بارش کی موٹی موٹی بوندیں سڑک پر ایک سیلاب تخلیق کر رہی تھیں۔ پچھلی سیٹ پر تو بچے غنودگی میں تھے، البتہ آصف بھائی اور ڈرائیور الرٹ تھے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کی بوندیں جو کچھ دیر پہلے گاڑی کی چھت پر جل ترنگ بجا رہی تھی، اب ایک گرجدار آواز میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ سڑک کے اطراف میں نظر آنے والے پہاڑ اندھیرے میں آسمان ہی کا حصہ محسوس ہوتے تھے، بس ان کے نشیب و فراز پر موجود گھروں کی ٹمٹماتی روشنیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ ہیں۔ البتہ بار بار کونتی بجلی کی چمک سے اچانک ان پہاڑوں کے خد و خال واضح ہو جاتے اور منظر کچھ خوفناک سا ہو جاتا۔ گاڑی پتریاٹا والے موڑ سے کچھ آگے آئی ہوگی کہ بجلی زور سے کڑکی اور اس کی روشنی میں دور سڑک کے کنارے کچھ انسانی حیولے کھڑے نظر آئے۔ آصف کا کہنا تھا کہ وہ رات کے اس پہر، اس موسلا دار بارش میں کھڑے ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ ان پر ایسی کیا افتاد پڑی ہے جو وہ اس خراب موسم میں سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ گاڑی رفتہ رفتہ ان کے قریب ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ مرد نہیں بلکہ سفید چادروں میں ملبوس 3 بھاری بھرکم عورتیں ہیں جو اپنے چہرے چادروں میں چھپائے ہماری گاڑی کو قریب آتا دیکھ رہی ہیں۔ ابھی گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ ان میں سے ایک نے ہمیں ہاتھ کا اشارہ دیا۔ آصف بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہم سے لفٹ لینا چاہ رہی ہیں، لیکن گاڑی میں تو جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ اچانک پراسرار سی آواز میں بولا، سر چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی طرف مت دیکھیں، یہ انسان نہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ جی سر، بس جلدی سے نکلتے ہیں اور آپ پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھیں، وہ سرگوشی میں بولا۔
آصف بھائی کہتے ہیں ہماری اس گفتگو کے دوران گاڑی ان سفید پوشوں کے قریب پہنچی اور رکے بغیر ان کے برابر سے گزرنے لگی۔ مجھے ڈرائیور پیچھے دیکھنے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تجسس سے مجبور ہو کر سر گھمایا اور ان کو دیکھنے لگا۔ لیکن یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑی تو ان سفید ہیولوں سے ابھی چند ہی فٹ آگے آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں سے یوں غائب ہو چکے تھے کہ جیسے کبھی وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ سڑک کے ساتھ ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں وہ چھپ سکتے ہوں۔ تو کیا وہ لوگ فضا میں تحلیل ہو گئے؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ بچے پچھلی سیٹ پر بدستور سو رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا اور نظریں سڑک پر رکھے ہوئے گاڑی پوری رفتار سے دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔